لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے کہ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں رسالت کی اجرت کے سلسلے میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، اور جو بھی نیکی کرے گا، حسنہ کرے گا، نزد لہو فی ہے حسنہ، ہم اس کی نیکی میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ تو پورے دین کی بنیاد عشق اہل بیت پر ہے، مودت اہل بیت پر ہے۔ بغیر ان کی محبت کے، بغیر ان کے عشق کے نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ عبادتیں قبول ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے، جس کے صدقے میں دنیا خلق ہوئی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے میں کائنات کو خلق نہ کرتا۔ جب اس انسان سے یہ کہہ دیا گیا کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا کوئی کام انجام نہیں دیا رسالت کا، تو پھر ہماری اوقات کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے؟ اب سمجھ میں آئے گی وہ جو روایت ہے کہ یا علی حبک ایمان وبغضک کفر ونفاق، علی تمہاری محبت ہے اور تمہاری دشمنی کفر ہے اور تمہاری دشمنی نفاق ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ تم رسول اللہ سے تو بڑھ کے نہیں ہو نا، آپ پہلے موجودات سے بڑھ کے نہیں ہو۔ جب ان کے لیے کہہ دیا گیا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اب اگر کسی کی سمجھ میں علی نہیں آتی ہے، حالانکہ صحیح بات تو یہ ہے نا کہ علی تو ہمارے آپ کے بھی سمجھ میں نہیں آئے گے۔ حقیقت یہی ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ حقیقت امیر المؤمنین کو سمجھ لیں، ارے بھیا حقیقت تو جانے دیجئے، ان کے سلسلے میں جو فضائل ہیں، جو روایتیں ہیں نا، آپ یقین کیجئے روایت نہیں سمجھ سکتے ہم لوگ، روایت صحیح مطلب دو ایک روایتیں پڑھ دیتا ہوں۔ چلیے ہم کو مصیبت ہمارے ساتھ یہی ہے کہ چلتے کہیں ہیں، سوچ کے آتے کہیں ہیں، جاتے کہیں ہیں۔ خیر ذکر مولا سے مطلب ہے، اہل بیت کے تذکرے سے مطلب ہے، گفتگو چاہے ادھر چلیے، ہم روایت سمجھنے کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے، ذات کو سمجھنا تو دور کی چیز ہے۔ ایک مولا کا فقرہ ہے، دو تین میں حدیثیں پہلے سنا دوں آپ کو، اس کے بعد کیا اس کا مطلب ہماری آپ کی سمجھ میں آتا ہے۔ ایک مولا کا فقرہ ہے، نزلونی عن الربوبیہ وارفعوا عنا حدود البشریہ، ہم کو ربوبیت سے نیچے رکھو،
یعنی ہم کو رب نہ کہو، تو پھر کیا کہیں؟ انسان ہے اور کیا ہے؟ رب تو نہیں تو انسان ہے. لیکن اگلا فقرہ وَارْفَعُوا عَنَّا حُدُودَ الْبَشَرِيَّةِ، مگر ہم کو بشریت کے حدود سے اوپر رکھا. کیا مطلب ہوا اس میں؟ عقل میں آتی ہے کہ صاحب اشرف موجودات کون ہے؟ انسان ہے نا. اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان ہے نا. جب آپ کو انسان ہی نہ کہا جائے اور آپ کو اللہ بھی نہ کہا جائے تو کہا کیا جائے؟ نہ ہم کو بشر کہو. اچھا، اور کمال یہ کہ ایک بات پہلے دن کہتے اگر قرآن کو روایت سے ملائیے، ٹیلی کر جائے تو قبول کیجئے، ٹیلی نہ کرے تو پھینک دیجئے. یہ اتفاق سے قرآن سے بھی ٹیلی نہیں کرتی. یہ جو فقرہ ہے اور کہاں ہے نہج البلاغہ میں کہ ہم کو بشر نہ کہو اور رب نہ کہو، بشریت کے اوپر رکھو. قرآن نے پیغمبر کو کیا کہا؟ سورہ کہف قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے میں تمہارے جیسا بشر ہوں. تو قرآن کہتا ہے نبی بشر ہے. علی کہتے ہیں وَارْفَعُوا عَنَّا حُدُودَ الْبَشَرِيَّةِ، ہم کو بشریت کے حدود سے اوپر رکھو. یہ تو قرآن سے بھی ٹکرا رہی، لہذا یہ روایت ماننے کے لائق نہیں ہے. ایک دوسری اسی نہج البلاغہ میں اتنا مشہور فقرہ کہ آپ سب دوہرا دیں گے، میں زمین سے زیادہ، کوئی نئی بات میں نے کہی. اس کو آپ، اس کا مطلب کیا ہوا پلٹیے اس کو. یعنی علی زمین سے زیادہ آسمان کے راستے میں جانتے ہیں، مطلب یعنی آسمان کے راستے زیادہ جانتے ہیں زمین کے راستے. آپ کیا ہے، سید ہیں بھیا؟ آپ کے جد کی بات ہے، آپ کہہ دیجئے کم جانتے ہیں. میری تو ہمت نہیں ہے کہ میں علی علیہ السلام کے لیے کہوں کہ مولا کم جانتے ہیں. صلوات محمد. خوب تیسری چیز پیغمبر نے فرمایا یا علی حبک ایمان وبغضک کفر ونفاق. ٹھیک، یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، علی تمہاری مثال کعبے کی سی ہے. کیا یہ ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں ہمارے؟ اب آئیے پہلے فقرے پر. کیا فرمایا؟ نزلونی عن الربوبیہ، ہم کو ربوبیت سے نیچے رکھو. وارفعوا عنا حدود البشریہ، اور بشریت کے حدود میں ہم کو مت جکڑو. اعتراض ہمارا یہ تھا کہ پیغمبر سے بڑا تو نہیں کوئی نہ کائنات میں. پیغمبر کے لیے قرآن نے کہا کہ قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب آپ کہیے میں تمہارے جیسا بشر ہوں. اور علی کہتے ہیں کہ مجھ کو بشریت کے حدود میں نہ جکڑو. جواب، قرآن پڑھنا سیکھیے. قرآن اسی پر تو نہیں نا قرآن روک دیا کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں. اگلا فقرہ کیا ہے آیت کا؟ پوری آیت پڑھنا چاہیے. قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بشر دو طرح کے ہوئے نا. ایک جو ہے نارمل بشر ہے، اور ایک بشر وہ ہے کہ جو یوحا الی. انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بشر کی تعریف کیا ہے؟ آپ جب بشر کی تعریف کرنے جائیں گے تو بشر کی تعریف ہے حیوان ناطق. حیوان پلس ناطق برابر انسان. اتفاق سے یہ منطق سبجیکٹ بھی اسکول میں ہمارے پاس ہے، تو ایسے ہی لکھتے بھی ہیں بلیک بورڈ. حیوان پلس ناطق برابر انسان. تو گھوڑا کیا ہے؟ حیوان. گدھا کیا ہے؟ حیوان. خچر کیا ہے؟ اچھا، ایک فقرہ اور بھی ہے پیغمبر کا بہت مشہور نا. علی تم کو یا میں نے پہچانا یا اللہ نے پہچانا، یعنی ہم آپ پہچان بھی نہیں سکتے. تو پیغمبر نے بھی تائید کر دیا. گھوڑا کیا ہے؟ حیوان. گدھا کیا ہے؟ حیوان. بکری کیا ہے؟ حیوان. ہم آپ کیا ہیں؟ حیوان. ہم آپ کیا ہیں؟ حیوان. آپ کو شرم نہیں آتی کہ صاحب گھوڑا بھی حیوان ہے، ہم بھی حیوان ہیں؟ وہ صرف حیوان ہے
اور ہم حیوان کے ساتھ ناطق بھی ہیں. تو ایک ذرا سا ڈفرنس ہو گیا, وہ خالی حیوان ہے, ہم حیوان ناطق ہیں. فرق کیا ہوا؟ 2000 سال پہلے جہاں حیوان تھا آج بھی وہ حیوان وہی ہے. 2000 سال پہلے گھوڑا جہاں تھا آج بھی گھوڑا وہی ہے. 2000 سال پہلے جہاں حیوان ناطق تھا وہاں آج نہیں. زمین سے آسمان کا فرق ہو چکا. کیوں کا؟ اس کے اندر عقل پائی جاتی ہے. تو ہمارے اور بکری کے اندر فرق کیا؟ حیوانیت پوری جتنی گھوڑے کے اندر ہے اتنی ہمارے اندر بھی ہے. گھوڑا کھاتا ہے, ہم بھی کھاتے ہیں. گھوڑا اپنے ارادے اور اختیار سے اٹھتا اور بیٹھتا ہے, ہم بھی اٹھتے اور بیٹھتے ہیں. گھوڑے کے اندر شہوت پائی جاتی ہے, نسل بڑھتی ہے, ہمارے اندر بھی نسل بڑھتی ہے, شہوت پائی جاتی ہے. گھوڑے کو جلال آتا ہے, غصہ آتا ہے, ہم کو بھی جلال آتا ہے, غصہ آتا ہے. تو جتنی حیوانیت گھوڑے میں ہے اتنی ہی حیوانیت ہمارے اندر بھی ہے. حیوانیت کے اعتبار سے ہم میں اور گھوڑے میں, ہم میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے. جتنی حیوانیت جانور کے اندر ہے اتنی حیوانیت ہمارے اندر بھی ہے. اس فرق کے ساتھ, اس ڈفرنس کے ساتھ کہ اس کے اندر صرف حیوانیت ہے اور ہمارے یہاں حیوانیت کے ساتھ ساتھ عقل ہی پائی جاتی ہے. ہماری حیوانیت تابع عقل ہے. اب اگر عقل غالب آ جائے تو انسان فرشتے سے بلند ہو جائے گا, اور اگر عقل مغلوب ہو جائے تو انسان جانور سے پست ہو جائے گا. تو اب ذرا سی عقل ہمارے اندر آ گئی تو کہاں گھوڑا کہاں انسان. ویسے ہی قرآن نے کہا کہ پیغمبر آپ کہیے میں بشر ہوں. اگر بشر ہم بھی ہیں, بشر پیغمبر بھی ہیں, لیکن اگر صرف بشر ہوتے تو ہم کو حق تھا کہنے کا جیسے ہم ویسے رسول اللہ. قرآن نے صرف بشر نہیں کہا. اگلا فقرہ کیا؟ یوحا الی, میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. جیسے گھوڑا فقط حیوان ہے, ہم حیوان ناطق ہیں, ویسے ہی ہم فقط بشر ہیں, پیغمبر ایسے بشر ہیں جن پر وحی نازل ہوتی ہے. تو جیسے حیوان کی 2 قسمیں ہوئی ویسے ہی بشر کی بھی 2 قسمیں ہوئی. ایک خالی بشر اور ایک وحی جس پر نازل ہوتی ہے وہ بشر, یا یوں کہیے ایک خاکی بشر اور ایک نوری بشر. جو ڈفرنس حیوان اور حیوان ناطق میں ہے وہی ڈفرنس خاکی بشر اور نوری بشر میں ہے. دنیا کے سارے جانور مل کر کے, حیوان ہے نا وہ بھی, دنیا کے سارے جانور مل کر کے حیوان ناطق کی ایک صفت کو سمجھنا چاہیں سمجھ سکتے ہیں. دنیا کے سارے گھوڑے جو ہے وہ مل کر کے جب سارے جانوروں نے جب وہ ہنگامہ کر دیا, یہ ظلم نہیں چلے گا, یہ ظلم برداشت نہیں ہوگا, انسان ظالم ہو گیا. جب تک صاحب جو ہے وہ ہمارے اندر طاقت ہے, ہمارا دودھ پیتا ہے, دودھ کے بعد صاحب ہمارے کو ذبح کر کے ہمارا گوشت کھاتا ہے, اس کے بعد نہیں بخشتا, ہمارے چمڑوں کو اپنے پیروں میں لگاتا ہے, جوتے بناتا ہے, جو ظلم نہیں چلے گا. آزادی آزادی آزادی, سارے جانوروں نے صاحب جو ہے وہ آزادی کا نعرہ بلند کر دیا. تو کیا بھائی کیا بات ہے؟ تو اس میں ایک بھینس تھی جو کچھ زیادہ نیتا ٹائپ کی تھی, اس نے کہا یہ ظلم برداشت کے باہر ہے, یہ ظلم برداشت نہیں ہوگا. ہم نے کہا ٹھیک ہے, آپ کو آزادی دلانے کا ذمہ میں لیتا ہوں, اس لیے کہ ہم بشر ہیں, حیوان ناطق ہیں, ان کے مولوی ہیں. ہم اپنی قوم کی طرف سے, شیعوں کی طرف سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ سارے جانور آزاد ہیں, لیکن ایک بات یہ بتائیے کہ آپ لوگ اگر بیمار ہو گئے, کوئی علاج کرنے والا ہے, طبیب کوئی آپ کے یہاں ہے؟ اے بھینس آپا کوئی ڈاکٹر آپ کے پاس ہے؟ تو انہوں نے کہا ڈاکٹر کیا ہے؟ میں نے کہا بس شرط آزادی کی یہی ہے کہ آپ لوگ مل کر کے سارے جانور, ہم پورے انسان کو سمجھنے کی بات نہیں کرتے, انسان کی ایک صفت طبابت ہے, اس کو آپ سمجھ لیجئے, بیان کر دیجئے. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ سارے جانوروں کو کم از کم شیعہ قوم کی طرف سے آزاد کر دیں گے. پوری دنیا کے جانور مل کے کانفرنس کر ڈالیں, طبابت کیا ہے, حکمت کیا ہے, ڈاکٹری کیا ہے, کوئی جانور سمجھ سکتا ہے؟ اب صاحب 15 دن کا 1 مہینے کا جو ٹائم تھا, سارے جانوروں نے سر جوڑ کے نہیں سمجھ میں آیا, کہنے لگا ہم تو نہیں سمجھے ڈاکٹر کیا ہے. تو آپ تو خود ڈاکٹر ہیں نا, آپ ہی بتا دیجئے کہ صاحب ڈاکٹری کیا چیز ہے. تو اب یہاں انسانوں نے بھائی سب لوگ مل کر کے پورا مقالہ تیار کیجئے, بھینسوں کو سمجھانا ہے. 2.5-3 پیج کا ایک مقالہ تیار ہوا کہ طبابت کیا چیز ہے. جا کر کے آپ گھنٹے بھر جو ہے سارے جانوروں کے سامنے تقریر کر کے آئیے, حکمت اسے کہتے ہیں, طبابت اسے کہتے ہیں, یہ کسی جانور کی سمجھ میں بات آئے گی. وہ تو نہیں سمجھے, آپ سمجھا سکتے ہیں؟
یہی فرق ہے کہ ہم تو جو نہیں سمجھے اہل بیت کو. اہل بیت بھی اگر چاہے کہ ہم کو اپنی حقیقت سمجھا لے جائیں تو ہمارے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ان کی حقیقت تک ہم پہنچ سکیں. صلوات بر محمد. ہم کیا جانے دین کا اہل بیت کیا ہے, ہم کیا جانے علی کیا ہے, ہم کیا جانے حسین کیا ہے. اور جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی آدمی کے, خیبر کیا وزن تھا خیبر کا. محدث دہلوی کا نام سنا ہوگا نا آپ نے, بڑی اونچی چیز تھے, بہت کچھ انہوں نے کیا ہے. محدث دہلوی ہے نہیں, بھول گیا. 320 کوئنٹل 32 ٹن در خیبر کا وزن 320 کوئنٹل. مشہور یہ ہے کہ 40 افراد اس دروازے کو کھولتے اور بند کرتے تھے, اور بعض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہاتھ سے نہیں, وہ بھی رسا لگا کر کے, اور رسے سے طاقت کچھ زیادہ لگ جائے گی. بعض میں صاحب ایک پٹ کو کھولنے کے لیے 18 آدمی لگتے تھے, یعنی 36 افراد. چلیے کم بھی مان لیجیے آپ. روایت کیا کہتی ہے کہ جس دروازے کو 40 آدمی کھولتے بند کرتے تھے, یا 36 آدمی یا 18 آدمی, اس کو مولا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے اچھا نہیں صرف کہ اکھاڑا, اب وہ ان کے ہاتھوں پر ہے. ٹھیک, پوری فوج امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے ہاتھوں پر سے گزر رہی. اس زمانے میں ایک سے ایک طاقتور تھے, اس میں کوئی ایک ایک آدمی کئی سواروں کے برابر ہوتا. حضرت شامی نام سنا ہے نا, کہیں مرثیوں میں ارزق لکھ دیا گیا, وہ مسلم. حضرت شامی سے پہلے رے بعد میں, ارزق نہیں بلکہ حضرت شامی کہتے 4000 سواروں کے برابر تھا, جس کو جناب قاسم سلام اللہ علیہ نے قتل کیا. ایک سے بہادر تھے, لیکن چاہے جتنی طاقت ہو اور چاہے جتنے بہادر ہو, کسی کے اندر اتنا دم ہے کہ وہ 32 ٹن کا دروازہ ہاتھ میں لے لے. فطرت کیا ہے کہ جو چیز انسان کے بس میں نہیں ہے, اس میں فطرت ہماری آپ کی کیا ہے, یہ فطرت ہے کہ آدمی. روایت سے پتا چلتا ہے کہ جب امیر المومنین سلام اللہ علیہ, بالکل صاف روایت نہیں ہے, لیکن محسوس ہوتا ہے کہ سب کی نگاہیں علی علیہ السلام والسلام کے ہاتھ پر جم گئی تھی. دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا اگر ہاتھ پر نہ جمی ہوتی تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ علی کو دیکھیے, یا رسول اللہ علی کو دیکھیے. پیغمبر کا جواب کیا تھا؟ ہمیں ہاتھ کیا دیکھ رہے ہو, پاؤں دیکھو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اتنا محو, باپ رے, ہاتھ سے زمین, آنکھ جو ہے وہ ہاتھ سے نیچے نہیں آئی. پیغمبر کو کہنا پڑا اوپر کیا نیچے دیکھو. اب جو نیچے دیکھا تو کیا ہوا؟ پاؤں زمین پر نہیں تھے. اب یہ فقرہ نہج البلاغہ کا سمجھ میں آئے گا. صلوات در محمد. پاؤں زمین پر نہیں ہے. میں نے کہا مولا امیر المؤمنین جان قربان آقا, 32 ٹن کا دروازہ اکھاڑنا معمولی بات ہے, کسی کے بس میں نہیں ہے. پھر اس کو ہاتھوں پر لے لینا اور پل کا کام کرنا, فوج گزر جائے, یہ معمولی بات ہے. اتنا بہت تھا. یہ پیر کیوں زمین سے اٹھا لیا آپ نے؟ رہنے دیتے. عجب نہیں حضرت جواب دیں, یہ اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں ہے, یہ تمہارے دور کے لوگوں کے لیے ہے, آنے والے زمانے کے لیے. کیوں؟ اخبارات تو آپ پڑھتے رہتے ہیں نا, ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں. اکثر اسی علاقے میں زیادہ ہوتا ہے, جیسا فلاں آدمی نے مونچھوں سے کار کھینچ لی ہے نا. آپ کر سکتے ہیں, ہم کر سکتے ہیں, مونچھے تو ہیں ہمارے پاس, مونچھیں وہی رہ جائیں گے. تو بھائی جتنا وہ کھاتا ہے وہ بھی کھاتا ہے, ہم بھی کھاتے ہیں. وہ کیسے مونچھوں سے کار کھینچ سکتا ہے, ہم نہیں کھینچ سکتے. صاحب فلاں آدمی نے جو ہے 5 گمے کان میں باندھ کے لٹکا لیے صاحب, تو ہمارا تو کان ہی چلا جائے گا نیچے. تو وہ کیسے یہ کر سکتا ہے, ہم نہیں کر سکتے. تو اس کا جواب کیا ہے کہ اس نے مشق کی ہے نا, اس نے ریاض کیا ہے. اگر آدمی مشق کر لے جائے تو اس کی مونچھیں اتنی مضبوط ہو سکتی ہے کہ وہ ان مونچھوں سے کار کھینچ لے. ہم ہاتھ سے نہیں کھینچ سکتے, وہ مونچھوں سے کار کھینچ سکتا ہے. اگر علی علیہ السلام نے پیر زمین سے نہ اٹھایا ہوتا تو یہ معجزہ نہ کہتے آج کے لوگ. لیکن جتنی دشمنی لوگوں کو امیر سلام اللہ علیہ سے ہے نا, بقول مرحوم علامہ امینی رحمت اللہ علیہ کے, واقعی ہم کیا جانے کہ علی کیا ہے.
علامہ امینی رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ اس شخصیت کا نام ہے کہ جس نے برسوں کی محنت کے بعد 11 جلدیں مرتب کی الغدیر کے نام سے. دنیا کے جس کونے میں اس بندہ خدا کو خبر ملی کہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے متعلق کتاب ہے, وہاں کا سفر کیا اس شخص نے. ہندوستان بھی گئے, لکھنؤ بھی گئے. لکھنؤ میں ناصر الملت کے کتاب خانے میں ناصریہ لائبریری بھی گئے. وہاں سے جب پلٹ کے آئے تو کسی نے پوچھا کہ حضور لکھنؤ کا موسم کیسا ہے؟ اللہ امینی سے ان کو نہیں معلوم. اس کو کوئی آدمی لندن میں آئے اور واقعی کمرے میں بند رہے, یہاں پتا چلا ٹھنڈک کتنی ہے, اور اب یہاں سے نکل کر کے فوراً گاڑی میں بیٹھ کے ہم ایئرپورٹ چلے جائیں, کوئی پوچھے وہ لندن میں ٹھنڈک کیسی, تو ہم کیا ہوتا ہے ٹھنڈک کیسی. اللہ امینی رحمت اللہ علیہ سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیسا موسم ہے لکھنؤ کا؟ وہ کہا مجھے ارے آپ اتنے دن لکھنؤ میں رہ کے آئے, آپ کو موسم نہیں معلوم, بارش کیسے ہوتی ہے, ہوا کتنی تیز چلتی ہے, پتے کیسے پیڑوں سے گرتے ہیں. کہ میں جس کام کے لیے گیا تھا, میں لائبریری میں رہتا تھا, ناصر حسین صاحب کا خادم لا کے مجھے کھانا دیتا تھا, میں کھا پی کے پھر اپنے کام میں لگ جاتا تھا. اس محنت اور مشقت کے باوجود اتنے عظیم انسان ہیں کہ انہوں نے کتاب لکھی کتنے پر 11 جلدوں میں نام الغدیر. الغدیر کے مقدمے میں تحریر فرمایا. ایک بات تو کہی ہے اور ایک بات نہیں کہی ہے, لکھی نہیں ہے, کہی ہے. جو لکھی ہے وہ یہ ہے, خدا کی قسم میرا دل چاہتا ہے بعد وفات پیغمبر پیدا کیا گیا ہوتا, قیامت تک کی اللہ نے زندگی دی ہوتی, شب و روز نیند اور بھوک کا احساس سلب کر لیا گیا ہوتا, میرا کوئی کام نہ ہوتا سوائے اس کے کہ قبر علی پر بیٹھ کے مظلومیت علی پر گریا کرتا. اب مجھ کو پتا چلا ہے علی کیا تھے اور علی کے ساتھ کیا کیا گیا. یہ تو لکھا انہوں نے, اور جو نہیں لکھا اپنے شاگردوں سے انہوں نے, اپنے شاگردوں سے انہوں نے, اپنے شاگردوں سے پھر وہ بات ہم لوگوں تک, وہ یہ کہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں علی کے بارے میں لکھتا ہوں وہ میرے عقائد کا ایک حصہ ہے. جو میں علی کو سمجھتا ہوں اگر وہ لکھ دوں تو میرے اوپر ہنگامہ شروع ہو جائے گا. صلوات پر محمد. یا امیر المومنین, یہ 32 ٹن کا دروازہ اٹھانا معمولی کام نہیں تھا, ہاتھوں پر اس کو لے لینا معمولی کام نہیں تھا. یہ پیروں کو کیوں اٹھا لیا آپ نے؟ مولا کا جواب ہوگا یہ آج کے دور کے لیے نہیں ہے, یہ تمہارے دور کے لیے ہے. اگر میں یہ نہ کرتا تو کل کو جو متعصب افراد ہیں کہ جن کو بہانہ ملنا چاہیے اہل البیت سلام اللہ علیہ کے فضائل کو کم کرنے کا, وہ جانتے ہو کیا کہتے تھے؟ آج کا آدمی جب ملاوٹ کی چیزیں ہیں, ہر چیز میں تو ڈپلیکیٹ شروع ہو گیا ہے, تب تو آدمی اگر مشق کر لے جائے تو مونچھوں سے کار کھینچ سکتا ہے. اس زمانے میں تو ہر چیز اوریجنل تھی, کہیں کوئی ملاوٹ نہیں تھے, اور علی بہرحال طاقتور یوں بھی تھے. تو علی نے جو مشق کی تو وہ اور زبردست مشق تھی. مشق کی بنیاد پر انہوں نے در خیبر ہاتھ پہ اٹھا لیا, تو یہ مشق کے حوالے, ریاض کے حوالے کر دیا جاتا, یہ معجزہ نہ بنتا. اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ صاحب کون سا کمال ہے آج آدمی مونچھوں سے کار کھینچ لیتا ہے, علی نے در خیبر اکھاڑ لیا, وہ ان کی ریاضت میں ان کے مشق کی بات تھی, تو تم بس اتنا کہنا کہ ٹھیک ہے وہ 32 ٹن تھا نا, تم 32 کلو لے لو. 32 کلو نہیں, خالی ہاتھ نے کپڑے اتارو, جتنا واجب میں پہننا بس اتنا پہنو. ایک پیر اٹھاؤ, آدمی اٹھا دے گا نا, دوسرا پیر اٹھاؤ, اب دوسرا تو نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہم خاکی ہیں, اور زمین کے اندر جو ہے وہ کشش پائی جاتی ہے. ہم بھی خاکی ہے, زمین بھی خاک ہے, کشش پائی جاتی ہے. ہم جب دونوں قدم اٹھائیں گے تو گر پڑیں گے. علی نے شاید اسی لیے دونوں پیر زمین سے اٹھائے تھے کہ نزلونی عن الربوبیہ, ہم کو رب نہ کہنا کہ جسم رکھتے ہیں, ورفعوا عنا حدود البشریہ, بشریت کے حدود سے اوپر رکھنا کہ تمہارے جیسے بشر بھی نہیں ہے. صلوات بر محمد. ہم کیا جانے علی کیا ہے؟ یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ, علی تمہاری مثال کعبے کی سی ہے. یہ مولا کی فضیلت بیان ہو رہی ہے, علی کی تعریف ہو رہی ہے. آپ کا وطن کہاں ہے؟
آپ کی نظر میں سب سے اچھا خطیب پاکستان میں؟ مگر نہیں، وہ بات سوال مناسب نہیں ہے. صلوات محمد. چلیے مرحومین میں کہیے. طالب جوہری صاحب چلیے کہہ دیا آپ نے، ٹھیک. آپ کی نظر میں اور حقیقت بھی ہے، یہ غلط بات ہی نہیں، ایک علمی گفتگو کے واقعی. طالب جوہری صاحب، آپ کو طالب جوہری صاحب کی تعریف سوچی، بزرگ شخصیت ہے. آپ نے کہا صاحب طالب جوہری صاحب کیا عمدہ مجلس پڑھتے ہیں، جسٹ لائک وسیع حسن. بالکل جیسے وہاں اسلامی سینٹر میں وسیع حسن آئے تھے نا مجلس پڑھ رہے، ویسے ہی طالب جوہری صاحب پڑھتے ہیں. یہ آپ نے جو ہے وہ تعریف کی ہے طالب جوہری صاحب کو، بڑھایا ہے گھٹایا ہے؟ آپ اگر یہ کہتے کہ صاحب جیسے طالب صاحب پڑھتے ہیں علمی گفتگو وسیع حسن نے بھی ویسی پڑھی، تو وسیع حسن زمین سے کچھ تھوڑا سا اٹھ جاتے ہیں. تو اگر کسی کو بڑھانا ہے تو اس کو اس سے اونچے سے تشبیہ دی جائے گی نا، نہ کہ چھوٹے سے تشبیہ دی جائے گی. آپ ایک بچے سے تشبیہ دے کر کے طالب صاحب کی توہین کر رہے نہیں کر رہے ہیں. سوال، کعبہ افضل کے علی؟ او اختلاف ہو گیا، پہلے یہی طے ہو جائے. جب سامعین میں کعبہ افضل کے علی، ایک آواز آئی کعبہ، پھر کسی نے کہا علی، ہم بھی اس کے ساتھ ہیں جس نے کہا کعبہ. کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ اگر کوئی شخص کعبے کی طرف رخ کر کے سر نہ جھکائے مسلمان نہیں ہے. کعبہ بیت اللہ ہے، کعبہ افضل ہے. پلٹ کے دوسرے والے نے جواب دیا مولانا ایک ہی نسبت تو ہے بیت اللہ کی، اور علی کے بارے میں کتنی نسبتیں گنا دوں؟ ولی اللہ وہ، عین اللہ وہ، وجہ اللہ وہ، لسان اللہ وہ، حجت اللہ وہ. اب پھر آپ بتائیے کعبہ افضل کے علی؟ علی اور کلیئر کریں، کعبہ افضل کے علی. آنکھ بند کیجیے. جو کچھ انسان کے ذہن میں تصور آتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، یا وہ چیز موجود ہے یا موجود نہیں ہے. آپ عقلی سوال، کسی کتاب کی بات نہیں، عقل ہر آدمی استعمال. جو بھی موجود انسان کے ذہن میں تصور آتا ہے اس کی دو قسمیں، یا موجود ہے یا معدوم. اشرف اور افضل کون ہے؟ خیالات یا موجودات؟ موجودات. تمام موجودات ان کی دو قسمیں ہیں، یا ان کے اندر بڑھنے کی صلاحیت ہے یا بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، نمو ہے یا نمو نہیں ہے. اشرف اور افضل کون ہے؟ جس کے اندر بڑھنے کی صلاحیت ہے. جیسے اینٹ اور پتھر بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، درخت بڑھنے کی صلاحیت ہے نا، تمام انسان بڑھنے کی صلاحیت، گھوڑا بڑھنے کی، ابھی سب شامل. تمام وہ چیزیں جن کے اندر بڑھنے کی صلاحیت ہے ان کی دو قسمیں ہیں، یا ان کے اندر حس پائی جاتی ہے، محسوس کرتے ہیں، یا حس نہیں پائی جاتی. جیسے بڑھتا درخت بھی ہے، بڑھتا انسان بھی ہے، بڑھتا گھوڑا بھی ہے. تو افضل کون ہوا؟ جس کے اندر حس پائی جاتی ہے یا جس کے اندر حس نہیں پائی جاتی؟ جس کے اندر حس پائی. تمام حساس، اب اس میں سب گھوڑا بھی ہے انسان بھی ہے، ان کی دو قسمیں ہیں، یا عقل ہے یا عقل نہیں ہے. افضل اور اشرف کون ہے؟ جس کے پاس عقل پائی جاتی ہے اور کم ہوا. تمام عقل والے ان کی دو قسمیں ہیں، یا عالم ہے یا جاہل. افضل کون ہے؟ عالم. تمام علماء ان کی دو قسمیں ہیں، یا جاہل پیدا ہوتے ہیں یہاں آ کے علم سیکھتے ہیں، اور یا ادھر سے علم لے کے آتے ہیں. اشرف کون ہے؟ افضل کون ہے؟ جو ادھر سے علم لے کے آتا ہوں. کعبہ کاہے سے بنا ہے؟ اینٹ سے، پتھر سے، خاک سے، ہے نا. جو پہلی منزل میں جہاں بڑھنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے. اور علی کون ہے؟ آخری منزل پر جو ادھر سے علم لے کے آئے ہیں. اب بتائیے کعبہ افضل کے علی؟ علی. ابھی آپ نے یہ کہا کہ اگر آپ یہ کہیے کہ وسیع حسن مجلس پڑھتے ہیں جیسے طالب جوہری صاحب، تو وسیع حسن کی حیثیت تو بڑھ جائے گی. لیکن اگر آپ نے الٹی بات کہہ دی کہ طالب جوہری صاحب ایسی مجلس پڑھتے ہیں جیسے وسیع حسن، تو طالب صاحب کی توہین کی کہ نہیں کی؟ اگر پیغمبر یہ فرما دیتے کہ کعبہ جسٹ لائک علی، تو کعبے کی حیثیت، لیکن پیغمبر نے کیا کہا؟ یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، علی تمہاری مثال کعبے کی سی ہے. علی کو مثال دی گئی کاہے سے؟ کعبے سے. یہ علی کو بڑھایا گیا کہ گھٹایا گیا؟ یا رسول اللہ اگر کوئی اور کہتا
تو ہم تو بالکل آپا کھو دیتے ہیں, ہم اس کو نہ بانٹتے ہیں. میرا مولا بے جان چیز سے تشبیہ دے رہے ہیں آپ, بڑی چیز کو چھوٹی چیز سے تشبیہ دے رہے ہیں آپ. عجب نہیں, پیغمبر جواب دیں یہی کام تم روز کرو تو کوئی بات نہیں ہے, ہم نے کہہ دیا تو تم کو برا لگ گیا, عقل تمہارے پاس نہیں ہے, اعتراض ہماری روایت پر. میں کیا مطلب کہ تم بتاؤ جانور افضل ہے کہ انسان؟ انسان. کیا نام ہے آپ کا؟ شاہد. بیٹا ہے نا, کیا نام ہے؟ خاقان. خاقان. میں نے کہا خاقان مثل شیر کے. دیکھیے مسکرا رہے, دیکھیے مسکرا رہے. شیر افضل ہے کہ انسان؟ انسان نا. ہم نے ان کے بیٹے خاقان کو جانور کہہ دیا, جانور. برا نہیں لگا ان کو, مسکرا رہے, سب نے دیکھا نا مسکرا رہے. تم جو ہے وہ چھوٹی چیز سے تشبیہ دو تو برا نہ لگے. ہم نے کہہ دیا علی جس لائک کعبہ تو تم کو بری لگ گئی بات. تو اب یہاں مسئلہ بڑے سے چھوٹے یا چھوٹے سے بڑے کو تشبیہ دینے کا نہیں ہے. تشبیہ کے 4 رکن ہوتے ہیں. مشبہ, مشبہ بہ, وجہ شبہ, حرف تشبیہ. مشبہ جس کو تشبیہ دی جائے جیسے خاقان. مشبہ بہ جس سے تشبیہ دی جائے جیسے شیر. حرف شبہ جس لفظ کو شباہت کے لیے استعمال کیا جائے جیسے مثل. وجہ شبہ, کیوں آپ نے کہا خاقان مثل شیر کے؟ شیر کے بڑے بڑے ناخن ہوتے ہیں, خاقان کو بھی 6 مہینہ ہو گیا ہے ناخن نہیں کٹوایا, اس لیے شیر ہے. شیر کچا گوشت کھاتا ہے, یہ بھی کچا گوشت کھاتا ہے, اس لیے شیر ہے. شیر درندہ ہے, ظالم ہے, اپنے سے چھوٹے جانوروں پر جنگل میں ظلم کرتا ہے. ان کا بیٹا بھی ظالم ہے, اس لیے شیر ہے. نہیں تو پھر آپ نے کیوں کہا شیر؟ کہا آپ نے ناخون پر غور کیا, آپ نے اس کے درندگی پر غور کیا, آپ نے اسے کچا گوشت کھانے پر غور کیا. شیر کے اندر ایک صفت اور بھی تو پائی جاتی ہے, کیا کہ اس کا نام ہے جرأت, ہمت, شجاعت. ہم نے جب اسد کو تشبیہ دی ہے شیر سے تو شیر کے ناخون کو ذہن میں نہیں رکھا ہے, اس کی درندگی کو ذہن میں نہیں رکھا ہے. وجہ شبہ کیا ہے؟ شباہت کی وجہ کیا ہے کہ شیر سجا ہے, یہ ان کا بیٹا بھی سجا ہے, اس لیے ہم نے اس کو شیر کہا. ویسے ہی پیغمبر نے جب کہا علی تمہاری مثال کعبے کی سی ہے, تو پیغمبر نے کعبے کی خاک کو ذہن میں نہیں رکھا, اس کے اینٹ کو ذہن میں نہیں رکھا ہے, اس کے پتھر کو ذہن میں نہیں رکھا ہے. پھر کیا چیز؟ وہ وجہ شبہ تلاش کرو. جب شباہت کی وجہ سمجھ میں آ جائے گی, حدیث سمجھ میں آ جائے گی. ایک طرف ٹھیک نہیں ہے, حج کیا آپ نے, کرنا چاہتے ہیں, کعبے کے طواف بڑا ثواب ہے نا اس کا. من طاف البیت اسبوعا, جس نے اللہ کے گھر کا طواف کیا 7 مرتبہ, کتب لہ 6000 حسنہ, 6000 نیکیاں لکھی جائیں گی, 6000 برائیاں مٹائی جائیں گی, 6000 درجات ترقی عطا کی جائے گی. کس کو؟ من طاف البیت اسبوعا, جس نے اللہ کے گھر کا طواف کیا 7 مرتبہ. تو کس کو شوق نہیں ہوگا کہ ذرا ہم بھی چلے جائیں مکے, ہم بھی طواف کرائیں. جو اگر حج کے لیے جاتا ہے اللہ کے لیے پلٹ جاتا ہے سب گناہوں سے پاک ہے, جیسے ماں کے شکم سے پیدا ہو رہا ہے, شوق نہیں ہوگا آدمی کو. لیکن حالات یہ ہے کہ ابھی ہم ہندوستان سے جائیے پرائیویٹ ٹور سے تو 1,80,000 روپے, گورنمنٹ کے کوٹے سے سبسڈی کچھ گورنمنٹ دیتی ہے, اس سے جائیے تو حج کمیٹی سے 1 لاکھ کے آس پاس تب بھی لگ جائے گا. تو 1 لاکھ بھی ایک عام آدمی کے لیے کم, اگر گورنمنٹ سے جاتا ہے تب بھی 1 لاکھ روپیہ کم نہیں. پرائیویٹ ٹور سے 1,80,000 روپے آسان کام ہے بیچارے کا. 1,80,000 2 لاکھ روپیہ جمع کرنا پریشان ہے, مگر شوق ہے اس کو, کسی صورت چلے جاتے ہیں, خانہ خدا کا طواف کر لیتے. ہم نے پریشان دیکھا, میں نے کہا پریشان مت ہو, کعبے کا طواف کرنا چاہتے ہو؟ ہاں, میں نے کہا میں طریقہ بتاتا ہوں, مکے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے کہا ایک دعا بتاؤں گا, میں 1.5 لائن کی ہے,
ایک سرکل بنا لیجئے، اس کے اندر بیٹھ جائیے اسلامک سینٹر میں آ کر کے 40 دن تک آپ بیٹھیے، گوشت، لہسن، پیاز، ادرک، کیا کیا بتاتے ہیں یہ لوگ، وہ سب چھوڑ دیجئے. آپ یہ دعا پڑھیے. 40ویں دن مکے سے کعبہ اٹھے گا، یہاں آ جائے گا، سب لوگ، پوری قوم کے لوگ طواف کر لیجئے. جب آپ کہیے گا تب واپس چلا جائے گا. میں اپنے سر کے اوپر قرآن رکھ کے کہوں کہ میرے پاس ایسی دعا ہے کہ اگر آپ پڑھیے 40 دن تک لگاتار تو خانہ کعبہ مکے سے اٹھ کے یہاں آئے گا. کوئی میری بات قبول کرے گا؟ کوئی میری بات ماننے کو تیار ہوگا؟ بات تو ہمارے علاج کی فکر ہو جائے گی. جو مومن ہوں گے بیچارے پردیس میں، بیچارے کا دماغ کھسک گیا ہے، کچھ جو ہے وہ کریک ہو گیا ہے، لے چلو بھائی کہیں جو ہے وہ. تو کعبے کی خصوصیت کیا ہوئی؟ کعبہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، کعبہ اپنی جگہ سے نہیں ٹلتا، کعبہ کہیں نہیں جاتا. جس کو غرض ہو وہ کعبے کے پاس آتا ہے، کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا. یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، علی تمہاری مثال بھی کعبے کی جیسی ہے. جس کو غرض ہو ایمان بچانے کی وہ علی کے در پر آئے گا، علی کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں. اور اس فکرے کی لاج، یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، اس فکرے کی لاج کس طرح رکھی ہے مولا کائنات نے. ایم پی کا الیکشن ہوتا ہے نا، ایم ایل اے کا الیکشن ہوتا ہے، اب کیا بھی ہوتا ہوگا، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، اور کیا کچھ نہیں ہوتا اس میں. حتیٰ جو گاؤں کے الیکشن ہوتے ہیں، جس کو مکھیا کہتے ہیں، کہیں پردھانی کہتے ہیں، کہیں کچھ کہتے ہیں، اس 5 سال کے لیے آپ جو ممبر آف پارلیمنٹ ہو گئے، کیا ہوئے؟ حاکم ہو گئے آپ؟ کچھ نہیں. اگر ایماندار آدمی ہے تو اس کا شاید جو ملتا ہے تنخواہ کے طور پر ایم پی کو، وہ بھی پورا خرچ اس کا نہیں ہو پائے گا. لیکن اس 5 سال کے لیے آدمی لاکھوں خرچ کرتا ہے، کروڑوں خرچ کرتا ہے. کہے کے لیے؟ ارے صاحب ایم پی صاحب اتنا کہلانے کے لیے، اور وہ بھی کتنے دن کے لیے؟ 5 سال کے لیے. ایم پی ہے آپ، حاکم نہیں ہے. خلیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حاکم مطلق. کئی سال کے لیے ہوتا ہے؟ کہ غدیر سے لے کر کے جب تک زندہ رہیں گے تب تک پوری کائنات کے اکلوتے حاکم ہیں علی، اور پیغمبر معین کر کے گئے ہیں. اس کے باوجود جب لوگوں نے چھین لیا، علی علیہ السلام آ کے گھر میں بیٹھ گئے. حکومت کو غرض ہو 25 سال کے بعد تو علی کے دروازے پر آئے گی، علی حکومت کے لیے نہیں جائے گی. یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، علی تمہاری مثل کعبے کے. اب آپ انصاف سے بتائیے کہ اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، ہمارے سب محمد ہیں، پہلا ہو، بیچ کا ہو، آخری ہو، سب کے سب محمد ہیں. جب علی کے لیے نبی نے کہا کہ ان کی مثال ویسی ہے جیسے کعبے، یہ کسی چیز کے لیے نہیں جائیں گے. جس کو غرض ہے وہ کعبے کے پاس آئے گا. حتیٰ کہ حکومت کو بھی غرض ہو تو وہ علی کے دروازے پر آئے گی. علی حکومت کے لیے بھی. اتنا ہی تو کہنا تھا جب پوچھا گیا کہ آپ جو ہے وہ سیرت پیغمبر اور سنت شیخ ہیں. اتنا ہی تو کہنا تھا کہ ہاں، ایک جھوٹ بولنا تو صرف نہ کرتے. کس نے کہا کرتے؟ آپ جب آپ ہو جاتے حاکم تو کس کی ہمت تھی آگے پوچھتا؟ آج کے حالات کہہ دیتے ہاں، اور پھر تھاٹ سے جو ہے پوری خلافت کرتے. کس میں دم تھا جو آ کر کے آپ سے حساب لیتا کہ صاحب آپ نے وعدہ کیا تھا؟ ایک لفظ ہاں کرنا تھا صرف. اور اس ایک نہیں کی وجہ سے 12 سال علی علیہ السلام گھر میں بیٹھے ہیں. تو پورا 25 سال. اس ایک نہیں کی بنیاد پر امیر المومنین 12 سال بیٹھے ہیں. میں اپنی اجتہاد کے خلاف نہیں کر سکتا. تو جو مزاج علی کا ہے وہی مزاج تو حسن کا بھی ہے. جو مزاج حسن کا ہے وہی مزاج تو حسین سلام اللہ علیہ کا بھی ہے. اگر علی کو حکومت سے غرض نہیں ہے تو حسین کو بھی حکومت سے غرض نہیں ہے. یہ جو انکار بیعت امام حسین سلام اللہ علیہ کا ہے وہ فقط اور فقط حفاظت دین کی خاطر ہے.
صرف اور صرف اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں صاحب امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا حق تھا تو لیا کیوں نہیں, حق تھا تو مانگا کیوں نہیں. دیکھیے حق ہونا اور ہے اور اس کے لیے حربیں استعمال کرنا اور ہے. وہ ایک بہت مشہور قصہ بچپنے سے آپ بھی سنتے آئے ہوں گے, ہم بھی سنتے آئے ہیں. امیر پیغمبر نے کہا علی کے لیے اقضاکم علی, تم میں سب سے بڑا قاضی کون ہے؟ علی ہے. اور آج تک تاریخ میں منکر کے حق میں کسی نے فیصلہ, آج تک کسی جج نے انکار کرنے والے کے حق میں فیصلہ نہیں کیا ہوگا سوائے امیر المومنین کے, کہ جو انکار کر رہا کہ میری چیز نہیں علی کرنی تمہاری چیز. دو عورتیں آئیں, مشہور ہے نا, ایک کے پاس جو ہے وہ بیٹا ہے اور دونوں دعوے دار ہیں ایک بیٹے کے لیے, وہ کہتی ہے میرا, وہ کہتی ہے میرا. مولانا نے کہا مان جاؤ, یہ تو ہو سکتا ہے کہ دونوں کا نہ ہو, کوئی تیسری عورت, لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں کا ہو, یا تمہارا یا تمہارا. تو جو صحیح بات ہے جس کا ایک ہے وہ آگے آئے, بقیہ ہٹ جاؤ. ارے صاحب کیسے میرا بچہ, میں کیسے انکار کر دوں صاحب, کیسے کوئی اپنے اولاد چھوڑ دیتا ہے. آخر میں جب دیکھا تو بالکل سپاٹ کمبر, جی تلوار لے آؤ, آ گئی تلوار. نہایت بالکل. اچھا عقل یہ کہتی ہے کتاب میں ہو یا نہ ہو کہ ذرا سا مسکراہٹ نہیں آنا چاہیے ورنہ سمجھ جائیں گے. بالکل سپاٹ لے جائیں, نہیں مانتے تو کیا کرو گے, کاٹ دو, آدھا اس کو دے دو آدھا اس کو دے دو. اور کمبر بھی چلے ہوں گے بالکل. جس کا واقعی بیٹا تھا اس نے کیا کہا, سب دے دیے, اس کو ہم کو نہیں چاہیے. آپ اس عورت سے کہیں گے جب حق تھا تو لیا کیوں نہیں؟ آپ کہیں گے اس عورت سے کہ بیٹا تمہارا حق ہے تو انکار کیوں کر رہی ہو کہ میرا نہیں ہے؟ اس کا جواب کیا ہوگا, مسئلہ لینے کا نہیں ہے, مسئلہ بقا کا ہے. میرا بچہ زندہ رہے چاہے میرے پاس رہے چاہے نہ رہے. علی خاندان اہل بیت نے اسلام کو اپنی اولاد کی طرح پروان چڑھایا ہے. ہمارے پاس رہے اقتدار یا نہ رہے, دین بچا رہے, اسلام بچا رہے, ایمان بچا رہے. یہی وہ فلسفہ تھا کہ امیر سلام اللہ علیہ نے صبر کیا ہے, ہم صبر کر لیں گے مگر دین محفوظ رہے. اور اسی مقصد کو لے کر کے, اسی ایم کو لے کر کے امام حسین سلام اللہ علیہ بھی چلے. ایک جگہ نہیں, بار بار پر. کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ لوگوں کو امر بالمعروف نہیں کیا جا رہا ہے, لوگوں کو نہی عن المنکر نہیں کیا جا رہا ہے؟ انی خرج, میں اس لیے نکلا ہوں کہ آمر بالمعروف وانہی عن المنکر, تاکہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے سکوں, برائیوں سے منع کر سکوں. انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کر. ان کا مقصد اصلاح ہے. ابھی آپ نے کہا سنا نا 32 ٹن کا دروازہ تھا. کوئی آلہ ایسا ہے جو علی کی طاقت کا اندازہ کر لے؟ پیغمبر سلام اللہ علیہ کی وفات کے بعد اسی علی کے گلے میں رسی کا پھندا ہے. عقل باور کر سکتی ہے اس کو؟ کیا ہوئی طاقت, کہاں چلی گئی طاقت؟ ایک طرف اتنی طاقت اور ایک طرف صاحب گلے میں رسی کا پھندا, ایک آدمی کھینچتا ہوا لیے جا رہا ہے, آپ چلے جا رہے ہیں. کتاب پڑھنے کے بعد تو ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں صاحب یا تو یہ روایت صحیح ہے یا یہ صحیح ہے, دونوں نہیں عقل میں. لیکن جس نے دونوں منظر اپنی آنکھ سے دیکھا ہو وہ کیسے کہہ دے گا کہ یا یہ صحیح ہے یا یہ صحیح؟ تو دونوں دیکھ رہا ہے, وہ تو حیرت میں پاگل ہو جائے گا یہ کیا ہوا, مولا یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اتنا صبر حد ہوتی ہے کسی چیز کی. جبکہ فرزدق کا نام سنا ہے نا آپ نے, فرزدق کے میں امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کے ایک شعر, پورا قصیدہ ہے امام کے لیے, لیکن اس کا ایک شعر فرزدق جگہ یغضی حیاء ویغضی من مہابت فلا یکلم الا حین یبتسم. تو میرے امام کا حال یہ ہے کہ یغضی حیاء, ان کی آنکھیں حیا اور غیرت سے جھکی رہتی ہیں, اس کے باوجود حیبت کا عالم یہ ہے کہ وہ یغضی من مہابت, سامنے جو آتا ہے اس کی آنکھ مارے خوف اور حیبت کے جھکی رہتی ہے. فلا یکلم الا حین یبتسم, کسی میں ہمت نہیں ہے جو چوتھے امام سے بات کر لے جب تک کہ یہ مسکرا نہ دے. تو جہاں پوتے کا حال یہ ہے کہ جب تک مسکرا نہ دے بولنے کی ہمت نہیں پڑتی. علی کے سامنے کوئی رسی کا پھندا لے ایک ذرا سے گھوٹ دیتے, ہمت تھی کسی کی. سوال ہے کہ نہیں مولا
کیوں؟ یہ صبر کس لیے ہے؟ عجب نہیں آقا جواب دے میرے ساتھ ساتھ آؤ تب اندازہ ہوگا. اب ادھر علی کو گرفتار کر کے لے جایا گیا. روایت کہتی ہے کہ ایک یہودی تھا، اس نے جب علی کا یہ منظر دیکھا کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اس کے دوسرے ساتھی نے کیا ہوا مسلمان ہو گئے تم؟ کلمہ پڑھ لیا تم نے؟ ہاں. کیوں؟ کہ میں خیبر کا یہودی ہوں. اب سمجھے آپ؟ میں خیبر کا یہودی ہوں. میری انہی آنکھوں نے دیکھا ہے اس انسان کو در خیبر ہاتھوں میں لیے ہوئے اکھاڑتے ہوئے، اور اب یہی آنکھ دیکھ رہے اس انسان کے گلے میں رسی کا پھندا ہے. میں نے بہت غور کیا، ایک طرف وہ طاقت، ایک طرف یہ صبر. کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی سوائے اس کے کہ یہ واقعاً اللہ کے نمائندے ہیں. جب خدا چاہتا ہے اظہار طاقت کرتے ہیں، جب خدا چاہتا ہے مظاہرہ صبر کرتے ہیں. جب مجھ کو احساس ہوگا یہ نمائندے الہی ہیں تب میں نے کلمہ پڑھ لیا. عجب نہیں مسکرا کے علی آواز دے. اب سمجھے ہمارا مزاج کیا ہے. اگر ایک یہودی مسلمان ہوتا نظر آ رہا ہے، علی اپنے گلے میں رسی کا پھندا ڈلوانے کو تیار ہے. اولنا محمد وآخرنا محمد کلنا. وہی مزاج حسین ابن علی کا ہے. آپ پوچھ سکتے ہیں امام حسین سے نا، تاریخ پڑھیے آپ. اور ابھی آپ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے نہ مسلمان ہے. انسان ایک تاریخ کے طالب علم اور اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے آپ پڑھیے تاریخ کربلا اور پوچھئے کہ آخری مولا کیوں کر رہے ہیں. وہی مزاج. جا رہے ہیں راستے میں دور سے محسوس ہوا کہ شاید آبادی ہے، اور جو قریب ہوئے نیزوں کی انیاں محسوس ہوئی، اور جو قریب ہوئے تو معلوم ہوا 1000 کے لشکر کے ساتھ ہر چلا آ رہا ہے. ہر کے لشکر کی کیفیت یہ ہے کہ روایت کہتی ہے اتنا پیاس کا غلبہ تھا کہ جانوروں کی زبانیں منہ سے باہر نکلی ہوئی تھی. امام حسین علیہ السلام کو کیا کرنا چاہیے تھا اس لشکر کے ساتھ؟ آپ چھوڑ دیا، آپ شیعہ نہیں ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں. تاریخ کے جنگ کی استریٹجی کے اعتبار سے امام حسین کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ چھوڑ دیتے ان کے حال کرنا. یہ اپنا 2-4-10 کلومیٹر جاتے، شام تک 2-4 مرتے، کل تک سب ختم ہو جاتے نا. اور احتیاط کی جائے اگر آج کے اعتبار سے ان کو گھیر لیتے، گھیر کے چھوڑ دیتے، خود بخود مر جاتے ہیں. لیکن بجائے اس کے امام حسین نے کیا کیا؟ مشق کے دہانے کھول دیے جائیں. جانوروں کے سامنے سے اس وقت تک برتن نہ ہٹایا جائے جب تک کہ سیراب نہ ہو جائے. تاریخ نہیں بتا سکتی ایسا انسان، مل نہیں سکتا ایسا کریم بشر. خود ہر کا سپاہی کہتا ہے میری کیفیت یہ تھی کہ مجھ سے مشق کا دہانا پکڑا نہیں جا رہا تھا. فاطمہ کے لال نے، حسین نے میرا سر اپنے زانوں پہ رکھا. اپنے ہاتھ سے حسین ابن علی نے مجھے پانی پلایا. پی چکے پانی، طاقت آئی، جان میں جان آئی. حسین کو جو اپنا انسانیت کا کام کرنا تھا وہ مولا کر چکے. اب جب نماز کے بعد چلنے لگے، یہ آیا اور آ کر کے انہوں نے لجام فرض پہ ہاتھ ڈال دیا. حسین جیسے انسان کو بات بری لگ گئی. مولا کی زبان سے فقرہ نکلا دکلت کے امک، تیری ماں تیرے ماتھے میں بیٹھے. آپ اس جملے سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت کو یہ بات کتنی بری لگی. ہم نے پانی پلایا، طاقت ذرا سی آئی تو ہم تو چھوٹی عقل کے لوگ ہیں نا. ہم نے کہا مولا یہ کیا کیا آپ نے؟ ایسے لوگوں کو پانی پلایا آپ نے، یزیدی فوج کو. انجام دیکھ لیجیے. ارے مولا یہ کاہے کے لیے آپ نے ہر کو پانی پلایا؟ یہ کیوں آپ نے ان لوگوں کے ساتھ احسان کیا؟ عجب نہیں حسین آواز دیں میرے ساتھ ساتھ رہو تو اندازہ ہوگا کہ میں نے یہ کام کیوں کیا ہے. ابھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم نے کیوں کیا ہے. یہ نوٹ رکھو. کتنے لوگ ہیں؟ 1000. کہ میرے ساتھ آؤ کربلا.
کربلا پہنچے، شب عاشور آئی. روایت کہتی ہے جب شب عاشور آ گئی تو یہی سردار لشکر ہے، یہی حر ہے. حر کا عجیب عالم ہے، لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے. اتنا ہے کہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیفیت دیکھ کر کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کسی سے کہا تھوڑی اڑنے کہ میری دلی کیفیت کیا ہے، لیکن کچھ ایسا انداز ہوا فوجیوں کو کہ ایک آدمی آ گیا واچ کرتے کرتے، اور یہ کیا ہو رہا ہے تم کو؟ اگر کوئی پوچھتا سب سے زیادہ بہادر کون ہے، ہم تیرا نام لیتے، اور یہ کیا ہو گیا تجھ کو؟ اور نے کوئی جواب نہیں دیا. کبھی کبھی زبان کے بجائے عملی جواب زیادہ کارگر ہوتا ہے. یزیدی فوج سے باہر نکل گیا اتنے فاصلے پر کہ امام حسین علیہ السلام کے خیموں کی آوازیں بچوں کی آ سکے، سن سکے. باہر نکلا ہے، کہا کان لگاؤ، کچھ سن رہے ہو؟ اور نے پوچھا، اس نے کہا ہاں سن رہے ہیں. کیا سن رہے ہو؟ کہا بچے بلک رہے ہیں العطش، بچے بلک رہے ہیں ہائے پیاس. اور نے کہا جانتے ہو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، خدا کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. جانتے ہو ان آوازوں کا اکیلا ذمہ دار میں ہوں. اور جب اب آپ کا دل منقلب ہو چکا ہے، اب جب کہ آپ کا دل منقلب ہو چکا ہے، ایک چیز کی طرف توجہ دلا دیں آپ کو. حالانکہ میں پڑھ رہا تھا، وقت ختم ہو رہا تھا، جا رہا تھا، لیکن اب چونکہ آپ کی آوازیں بلند ہوئی ہیں، آخرت جس کو یاد ہے نا، اس سے زیادہ خوش قسمت آدمی نہیں ہے کوئی. عاقبت جس کو یاد ہے نا، اس سے زیادہ خوش قسمت کوئی آدمی نہیں. کون ہے دنیا میں جس سے گناہ نہیں ہوا ہے؟ کون ہے دنیا میں جس سے خطا سرزد نہیں ہوئی ہے کوئی آدمی جو کہے کہ میں اپنے ایمان اور عمل کی بنیاد پر بہشت میں چلا جاؤں گا؟ بڑے بڑے لوگ، مرحوم آیت اللہ العظمی شیخ جعفر شوستری رحمت اللہ علیہ. شیخ جعفر وہ شخصیت ہے کہ کہتے ہیں کہ جناب شیخ جعفر عام طور مراجع مجلس نہیں پڑھتے، شیخ جعفر مرجع تھے، مجلس پڑھتے تھے، پر ان کو روایتیں یاد نہیں ہو پاتی تھی. منبر پر کتاب لے کے بیٹھتے تھا شیخ جعفر شوستری. ایک دن انہوں نے خواب دیکھا، خیمہ ہے، اندر داخل ہوئے، دیکھا جناب حبیب ابن مظاہر ہے، امام حسین سلام اللہ علیہ. حضرت سید الشہداء نے کہا حبیب دیکھو ہمارا مہمان آیا، کچھ ہو تو بھائی ان کو پیش کرو. تو وہ کہتے ہیں کہ آٹے میں شکر ملا کر کے حلوے ٹائپ کا حبیب نے بڑھایا، لو چکھ لو. ایک انگلی سے انہوں نے لے کے چکھ لیا، آنکھ کھل گئی. ایسا حافظہ قریب ہوا کہ پھر ان کو کتاب لے کے بیٹھنے کی. ہم آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں یہ آدمی کتنا بلند ہے کہ جس پر توجہ ہے حضرت سید الشہداء کی. جتنا زیادہ آدمی اپنے کو حقیر سمجھے گا نا، اہل بیت کی نگاہ میں اس کی عظمت اتنی ہے. مرحوم شہید دستغیب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جناب شیخ جعفر نے خود اپنی زندگی کا محاسبہ کیا اور اپنے کو خود نمبر دیا انہوں نے کہ نجات مشکل ہے. پھر انہوں نے سوچا کہ نہیں، یا علی حب کا ایمان اور بغض کا کفر و نفاق. مومن تو ہو نا، محبت علی ہے، چلو گناہ کاٹ کے بہشت میں چلے جائیں گے. کہتے ہیں مگر شیخ جعفر نے پھر کہا کہ یہ تو ہمارا دعویٰ ہے نا کہ محب علی ہے، مولا نے اگر ایکسپٹ نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ اصل مسئلہ یہ ہے، دعوے کا نام محبت نہیں ہے، قبولیت کا نام. اگر علی نے نہیں قبول کیا تو کیا ہوگا؟ شیخ جعفر کہتے ہیں مایوسیوں نے گھیر لیا مجھ کو. اگر مولا نے کہہ دیا تم میرے عاشق نہیں ہو تو کیا ہوگا؟ ہر طرف سے مایوسی. کہ اچانک ایک امید کی کرن ذہن میں نمودار ہوئی، ایک دروازے کا تصور ہوا. کون سا؟ باب الحسین. تصور کیا ہے کہ یہی بہت لاکھ مجرم صحیح، خطا کار صحیح، لیکن میں نے حسین کے گھوڑے کی لگام نہیں پکڑی، حسین کو گھیر کے کربلا نہیں لایا. وہ تو مولا اتنا کریم ہے کہ جب ان کو بخش سکتا ہے. اللہ اکبر. لہذا اب جب یہاں تک آ گئے ہیں نا،
اے حر کے گناہ کو بخشنے والے، اے حر کو علیہ السلام بنانے والے، اے مظلوم کربلا، یہ سب آج آپ کے غم میں یہاں بیٹھے گریہ کر رہے، مولا ہمارے لیے خدا کی بارگاہ میں سفارش کر دیجئے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، شیطان کے شر سے خدا یا حسین ابن علی ہم محفوظ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ کسی صورت سے رات کاٹی، صبح ہوتے ہوتے حر بیٹا بھائی غلام آہستہ آہستہ نکلتے نکلتے اس پار ہو گئے۔ مگر دیکھیے معافی اپنی جگہ ہے، معافی مانگنے کا ہنر ہونا چاہیے۔ میں نے غلطی کیا، معاف کر دیجئے، یہ کوئی معافی کا طریقہ ہے؟ یہ کوئی ہنر، اصل سلیقہ ہے معافی کا۔ وہ سلیقہ توبہ کا حر سے سیکھی ہے۔ احساس ہوا کیسے سامنا کرو گے حسین کا؟ بیٹا آنکھ پہ پٹی باندھ دے، یہ ہاتھ حسین کے لجام کی طرف بڑھے ہیں، بیٹا ہاتھوں کو باندھ دے، میں خود قیدی بن جاتا ہوں حسین کا۔ چند قدم چلے تھے، ایک مرتبہ بیٹے نے آواز دی، اللہ اکبر۔ تکبیر اچھی چیز ہے بیٹا، مگر ہر چیز کا موقع و محل ہوتا ہے۔ تکبیر تو نے کیوں کہی؟ کرم ملاحظہ کریں گے بابا، فرزند حسین علی اکبر ہمارے استقبال کو آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور آگے بڑھے، اللہ اکبر۔ اب تکبیر کیوں کہی؟ علمدار لشکر حسینی ابو الفضل چلے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب تکبیر کیوں کہی؟ خود بے نفس نفیس حسین ابن علی چلے آ رہے ہیں۔ یہ بیٹا مولا قریب آ جائے تو احساس دلاتے رہے۔ بیٹے نے باپ کو احساس دلایا۔ جیسے حسین کے قریب پہنچا، اور نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، آواز دی، حلی توبہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند پیغمبر کیا میرے لیے بھی توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ بس حسین کا جواب مل گیا ہم کو، مولا 1000 کا یہ لشکر کیوں پانی پلایا، بعد میں اسی نے لجا میں فرض پکڑ لیا؟ عجب نہیں، حسین آواز دے اسی دن کے لیے، اس وقت گھیر کے چھوڑ دیتے یا امتحان میں چھوڑ دیتے، مر جاتے، لیکن آج یہ 4 آدمی تو رہے راز پر آ گئے نا۔ حسین وہ انسان ہے طلب اصلاح امت کی خاطر، اگر 4 آدمی بھی بہشتی ہونے والے ہیں، ان کی خاطر 1000 آدمی کو پانی پلانے کو میں تیار ہوں۔ 4 چلے ہیں، یہ ہے مزاج اہل بیت کا۔ حلی توبہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند پیغمبر کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ اٹھایا کلیجے سے لگایا، ان تبت تاب اللہ علیک، ہاں ہاں توبہ کر، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی، ہر بات روایت میں نہیں ہوتی۔ آپ غور کیجئے کتنا بڑا کریم ہے میرا مولا۔ خدا نخواستہ ہماری کسی سے لڑائی ہو جائے، جنگ ہو جائے، اور 10-20 سال کے بعد توفیق ملے، آپ کے پاس پہنچے، آپ کے پاس پہنچے، آپ کے پاس پہنچے، ہم سے بڑی غلطی، ہم نے ان کے اوپر ظلم کیا، بیچاروں کو بات کیجئے، معاف کر دیں۔ آپ گئے، ارے بھائی وہ مولوی صاحب بیچاروں کو بڑا احساس ہے اپنی غلطی کا، معاف کر دو۔ گیا چھوڑو، معاف کرتے ہیں، مرنا سب کو ہے۔ اب وہاں سے آپ آئے، دیکھو وہ معاف کرنے کو تو تیار ہو گئے ہیں، چلو معافی مانگو، لیکن پتا ہے تمہاری وجہ سے ان کا یہ نقصان ہوا، یہ نقصان ہوا، یہ نقصان ہوا، یہ نقصان ہوا۔ اگر وہ کچھ کہتے ہیں تو اف مت کرنا، یہی کیا بڑی بات ہے کہ معاف کر رہے ہیں۔ میں گیا، حضور غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے۔ اگر وہ آدمی پلٹ کے ٹھیک ہے معاف تو کرتا ہوں، لیکن تمہاری وجہ سے میرا وہ بیٹا مر گیا بغیر علاج کے، میں اف کروں گا؟ جی حضور غلطی ہو گئی۔ حق ہے اس انسان کو کہنے کا کہ نہیں معاف کر رہا ہے، یہی کیا کم ہے؟ کیا حسین ابن علی کو حق نہیں تھا اتنا کہنے کا؟ اور سے کربلا میں خیمہ مخصوص تھا مشکیزوں سے، تاریخ کہتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے اس خیمے میں اکٹھا تھے، مشکیزوں کو اپنے سینے سے لگائے تھے کہ اگر کچھ نمی ہو تو سکون مل جائے۔ کیا حسین کو اتنا حق نہیں تھا جب حر نے کہا معاف کر دیجئے مولا تو کہتے ٹھیک ہے جاؤ معاف تو کرتا ہوں، مگر اس خیمے میں بچوں کی حالت دیکھ لو،
حق تھا کہ نہیں تھا؟ کیا حسین اتنا نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہور ہم معاف تو کر رہے ہیں لیکن جا کے گہوارے میں علی اصغر کی حالت دیکھ لیں؟ ہم معاف تو کر دیتے ہیں لیکن بچوں کے ہاتھ میں خالی کوزے التش کی آواز سن لے، سکینہ کی کیفیت دیکھ لیں۔ اور اگر حسین کہتے کچھ اور اوف نہ کرتے، لیکن الٹا ہم نے تاریخ پڑھی کہ بجائے اس کے کہ امام یہ کچھ کہتے خود اظہار شرمندگی فرما رہے اور ہم بہت شرمندہ ہیں۔ کیا ہوا مولا؟ کاہے کی غیرت، کاہے کی شرمندگی؟ اللہ تیرا اللہ کے احسان ہے، اتنے بڑے لوگ ہم کو مل گئے، ایسے بڑے گھرانے سے تو نے ہم کو وابستہ کر دیا، خدا تیرا لاکھ شکر، تیرا لاکھ احسان ہے، اور ہم شرمندہ ہیں۔ مولا کیوں؟ کہ اس لیے کہ تو ایسے موقع پر آیا ہے کہ ہم تیری کوئی مہمان نوازی نہیں کر سکتے۔ یہ جملہ سننا تھا کہ اور تڑپ گیا، کہتا آقا مہمان بن کے نہیں آیا، بے اجازت دے دو اپنی جان قربان کر دے۔ اللہ اولاد دیتا ہے اسی دن کے لیے، بیٹا کھڑا ہو گیا، میں جاؤں گا پہلے، میدان میں آیا، جنگ شروع ہوئی، اچانک ہر کے کان میں آواز آئی، باپ ہے نا، باپ ہے، تڑپ کے بیٹے کی آواز پہ کھڑے ہو گئے حضرت ہر۔ حسین نے پوچھا کہاں؟ کرم دیکھیے اپنے امام کا، مولا بیٹے نے پکارا ہے۔ ارے ہر کیا غضب کرتے ہو، کہیں بوڑھا باپ جوان کی میت پر جاتا ہے؟ جس حسین کے کرم کا عالم یہ ہے، اس حسین کا حال کیا ہوا ہوگا اپنے بیٹے کے جنازے کے اوپر، جس کے لیے روایت کہتی ہے چلتے تھے تو لگتا تھا رسول اللہ چل رہے ہیں، بولتے تھے تو لگتا تھا رسول۔ یہی وجہ ہے کہ جتنا اثر امام حسین سلام اللہ علیہ پر اکبر کی شہادت کا ہوا ہے، اسی طرح پہلے میں نے پڑھا تھا روایت یزید کے دربار کی بات، بعد میں دیکھا کہ نہیں دونوں جگہ ابن زیاد کیا کوفے میں یہ سوال اٹھا۔ 57 برس کی عمر کوئی بہت عمر نہیں تھی اس زمانے میں، اور تاریخ کہتی ہے عاشور کے دن تک امام حسین کی داڑھی بھی کالی تھی، امام حسین کے سر کا بال بھی کالا تھا، لیکن جب لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفے پہنچا ابن زیاد کے دربار میں، امام حسین سلام اللہ علیہ کا سر اس کے سامنے آیا، داڑھی بھی سفید ہو چکی تھی، سر کے بال بھی سفید ہو چکے۔ ابن زیاد ملعون نے کہا حسین بڑی جلدی بوڑھے ہو گئے، حسین بڑی جلدی بوڑھے ہو گئے۔ روایت کہتی بی بی زینب تڑپ کے کھڑی ہو گئی، فرمایا ابن زیاد ارے میرے بھیا کو اکبر نے بوڑھا کر دیا، میرے بھائی کو اکبر نے۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہمارے اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ حضر اہل بیت سے وابستہ رہے، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ خدا ہماری اولاد کو، ہماری ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، انہیں ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے۔ جو لوگ دنیا میں جہاں بھی جس طرح بھی ذکر حسین کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا ان کی کوششوں کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔